پی جے میر صاحب ذرا تھوڑا آپ بتائیے گا، اب تک جو 9 مئی کے کیسز میں جو 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے نا سر، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایک بند کمرے کا اجلاس تھا، ایک پولیس والا پردے کے پیچھے چھپا ہوا تھا، ایک پولیس والا ٹیبل کے نیچے چھپا ہوا تھا، جس کی بنا پر وہ گواہ ہے، اور پھر ریکارڈ دیکھے تو یہ دونوں اس دن تھے ہی چھٹی پر۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کا بول بالا ہے کہ سیاسی انتقام ہے، 9 مئی کے پولیٹیکل کیسز ہیں؟ کیونکہ اتنا تو سمجھ میں آ گئی مجھے، کھیلدہ صاحب سے بات کرتے بھی، جتنے بھی نون لیگ کے رہنماؤں سے بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہی چاہتی ہے کہ ایک معافی مانگے، انکنڈیشنل معافی مانگے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب کو پتا ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے، سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو جو مرضی کر دیں۔ کئی وہ لوگ بیٹھے تھے نا جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی تھی، بڑا انصاف ہو گیا تھا، سب کو پتا تھا کہ کیا ناانصافی ہے۔ دا کوشچن از کہ یہ جو ہمارا پولیٹیکل ڈائسپورا ہے، یہ سارا جو گند ہے، یہ گورنمنٹ کو لے لو، اپوزیشن کو لے لو، یہ سب اس میں ملوث ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کے ہمیں ڈیموکریسی چاہیے، تو آج کھڑے ہو جائے نا ڈیموکریسی کے ساتھ۔ اپنے پولیٹیکل اپوننٹ سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے پولیٹیکل سسٹم کو تکڑا کرو۔ رادر ہماری جو پالیٹکس ہے سلمان، وہ یہی ہے کہ اگر کوئی نیچے گیا ہے نا تو سارے مل کے اس کے اوپر بیٹھ کے اس کو نیچے دبا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہر ایک کے ساتھ ہم نے دیکھا ہے، بالکل ایسے ہی نواز ہے۔ شریف کو دیکھ لیا، زرداری کو دیکھ لیا، بے نظیر کو دیکھ لیا، ایوب خان کو بھی دیکھ لیا آپ نے، جنرل مشرف کو بھی دیکھ لیا، آپ نے سب کو دیکھ لیا۔ تو کوشچن ہے آج اس کا سیزن ہے، اور یار آج آپ کے پاس ایک زبردست وقت ہے کہ آپ پولیٹیکل ڈائسپورا کو تکڑا کر لو، تاکہ آپ کی کہیں انٹرونشن کہیں ہوگی نہیں، آپ کو کوئی تنگ کرنے والا ہوگا کوئی نہیں، آپ آپس میں لڑ بھڑ کے ہر چیز خود ہی ٹھیک کر لو گے۔ لیکن جب آپ ایک ایسا سٹانس لے لیتے ہو سارے مل کے کہ ایک پارٹی جو کہ پاپولر پارٹی ہے اس کو گرانے کی کوشش کرتے ہو، ختم کرنے کی، ٹھیک ہے، کتنوں نے کوشش کی تھی کہ پیپلز پارٹی کو ختم کریں، ہوئی ہے؟ بالکل نہیں ہوئی۔ نون کو کرنے کی ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ آج پی ٹی آئی کو کر رہے، ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو کوشچن از ہم نے اپنے سیاسی ایک جو ہمارا یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کو تکڑا کرنا ہے یار۔ پارٹیز تو آئیں گی اور جائیں گی، تو اوپر بھی نیچے جائیں گی، ہر چیز زیادہ وہ ذمہ ہوتا داری رہے گا۔ موجودہ حکومت کو ہے اپنے اوپر ہوگی نا systems کو سر تکڑا میر کرو۔ صاحب؟ زیادہ ذمہ داری اس آپ نے پولیٹیکل ڈائسپورا کی بات کی، تو زیادہ ذمہ داری تو گورنمنٹ کی ہوگی نا کہ وہ کریں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ بات ہی تاجر برادری سے وہ کر رہی ہے، ایف بی آر کو وہ ایڈریس کر رہی ہے، عالمی منظرنامے پہ ان کا ایک علیحدہ سے ایک معاملات ہے، امریکہ کے دورے ان کے ہیں، چین کے دورے ان کے ہیں، تمام یعنی آپ دیکھیں ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں بقول خواجہ عاصم صاحب کہ یہ ایک ہائبرڈ سسٹم ہے۔ تو سر سپیس لینے سے سپیس ملتی ہے نا، سیدھا مدہ سرائیوں سے تھوڑی ملتی ہے سر۔ سلمان، یہ سب کو پتا ہے کہ کاسمیٹکس کیا ہے، سب کو پتا ہے ریالٹی کیا ہے، اور اس کی وجوہات ہیں۔ وجوہات یہ ہیں کہ یہ بڑا ایک ڈسٹربڈ ایریا ہے، ریجن ہی سارا ڈسٹربڈ ہے، اور بڑی اگر آپ سوچ کے ساتھ اگر آپ بات کرتے ہیں پولیٹیکلی گلوبلی، تو یس پاکستان کا ایک بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ تو وہ جو کانفیڈنس ہے ان کا سب سے زیادہ کانفیڈنس ہماری آرم فورسز کے اندر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اس پورے ریجن کی پروٹیکشن کے لیے۔ تو وہ جو آپ کی سپر پاورز ہیں وہ ہمیں ہماری آرم فورسز کو دیکھتے ہیں، وہ ہمارے پولیٹیکل ڈائسپورا کو نہیں دیکھتے۔ بالکل اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارا پولیٹیکل ڈائسپورا، میں نے کبھی اپنی شوز میں بھی کہا ہے ٹھیک کہ ہے، ہم جب فارن پالیسی پہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی بات تو ہو جاتی ہے، لیکن پھر بعد میں کہتے ہیں جی ہمیں امریکہ کا ویزا صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ وہ سر کان بھی تو ترس گئے نا، جو امریکہ ہمارے آرمی چیف سے متعلق کہتا ہے ہی از اے ٹف گائے، میرے تو کان ترس گئے کہ ہمارے وزیر اعظم سے متعلق بھی کہے کہ ہی از اے ٹف گائے۔